فلسفہ مغرب کی تاریخ بائی برٹرینڈ رسل پارٹ 40۔ جو ہی عیسائیوں نے سیاسی اقتدار حاصل کیا، یہ بد نصیبی سے انہوں نے اپنا جوش و جذبہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیا۔ قسطنطین سے پہلے کم بدعتیں نہیں تھیں، لیکن کٹرو متعصب لوگوں کے پاس انہیں سزا دینے کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ جب ریاست نے عیسائی مذہب اپنا لیا تو کلیسا کو زور و زر کی صورت میں بڑے بڑے انعام و اکرام سے نوازا گیا۔ پھر متنازع انتخابات ہونے لگے اور دنیاتی جھگڑوں نے دنیاوی فائدوں کی صورت اختیار کر لی۔ قسطنطین نے کسی حد تک ان دنیاتی تنازعات میں خود کو غیر جانبدار رکھا، لیکن اس کی موت 337 کے بعد اس کے جانشین ماں سوائے منحرف جیولن کم و بیش حد تک ایرین فرقے کے حامی بن گئے، اور یہ صورتحال 379 میں تھیوڈوسیئس کے تحت نشین ہونے پر بدل گئی۔ اس عہد کا ہیرو تھونیسیئس ہے۔ یہ اپنی تمام تر طویل عمر میں نسینی راسخ العقیدہ کا دلیر و جانباز حامی تھا۔ قسطنطین سے کولسیڈن کی مجلس کا دینیات کی سیاسی اہمیت کے باعث محسوس عہد ہے۔ اس عہد میں عیسائی دنیا کو یک بعد دیگرے دو مسائل نے مضطرب رکھا۔ پہلا مسئلہ تثلیت کی نوعیت اور دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تجسیم کا تھا۔ ان میں سے صرف پہلا اتھاناسی اسی کے عہد میں سامنے آیا۔ اسکندریہ کے ایک فاضل پادری آریس نے کہا کہ بیٹا باپ خدا کے برابر نہیں، بلکہ اس خدا کی تخلیق ہے۔ ابتدائی زمانے میں یہ نظریہ شاید زیادہ مخالفت پیدا کرنے کا باعث نہ بنتا، لیکن چوتھی صدی میں تقریباً تمام ماہرین دینیات نے اسے رد کر دیا۔ جو نظریہ بلاہر غالب آیا یہ تھا کہ باپ اور بیٹا برابر ہیں اور ایک ہی جوہر کے حامل ہیں، تاہم وہ دو مختلف اشخاص پرسنز ہیں۔ یہ نظریہ کہ وہ دونوں مختلف نہیں ہیں بلکہ صرف ایک وجود کے مختلف پہلو ہیں، ایک سلیبلی بدعت ہے۔ ایک سیبلی بدعت ہے۔ اس بدعت کا نام اس نظریہ کے بیان سیبیلیس پر رکھا گیا۔ چنانچہ راسخ الاعتقادی کو ایک تنگ راہ پر چلنا پڑا جو باپ اور بیٹے کے الگ الگ ہو جانے پر بے جا زور دیتے تھے۔ انہیں ایریٹزم کی طرف سے خطرہ تھا جو ان دونوں کے ایک ہونے پر بے جا زور دیتے۔ انہیں سیبلینیزم کی طرف سے خطرہ تھا۔ اوریس کے نظریات کی ناسیہ کی مجلس 325 نے بھاری اکثریت کے ساتھ مذمت کی، لیکن متعدد ماہرین دینیات نے متعدد ترمیمات تجویز کیں اور بادشاہوں نے ان کی حمایت کی۔ اتھاناسیت جو 328 سے مرنے تک اسکندریہ کا بشپ تھا، اپنے نسینی عقیدہ کی حمایت کے باعث مستقل طور پر جلا وطنی میں رہا۔ مصر میں وہ بہت مقبول تھا، اور نیو نے اس مباحثے کی تمام مدت میں اس کی غیر متزلزل حمایت جاری رکھی۔ یہ بات ہے کہ دنیاتی تنازع کے دوران قومی یا کم از کم علاقائی جذبہ جو رومی فتوحات کے وقت سے معدوم ہو چکا معلوم ہوتا تھا، دوبارہ زندہ ہو گیا۔ قسطنطینیہ اور ایشیائے آرینیت کا حامی تھا۔ مصر شدت کے ساتھ اتھاناسیت کا حامی تھا۔ مغرب مستقل مزاجی کے ساتھ نسائیہ کی مجلس کے احکامات پر کاربند رہا۔ جب ایرین کا مسئلہ ختم ہو گیا تو کم و بیش اسی نوعیت کے اور مسائل پیدا ہوئے۔ ان میں ایک طرف مصر بدعتی ہو گیا اور دوسری طرف شام۔ ان بدعتوں جنہیں راسخ العقیدہ لوگوں نے اذیتیں دیں نے مشرقی سلطنت کی وحدت کو پارا کر دیا اور مسلمانوں کی فتح کی راہ ہموار کر دی۔
یہ علیحدگی پسند تحریکیں اپنے طور پر حیران کن نہیں ہیں، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ ان کا ربط بہت نازک اور مشکل دینیاتی مسائل سے وابستہ ہو گیا۔ 335 سے 378 تک شہنشاہوں نے ایرین آرا کی حد تک حمایت کی جس تک وہ ایسا کرنے کی جرت رکھتے تھے، ماں سوائے منحرف جیولین کے جو بت پرست ہونے کی حیثیت سے عیسائیوں کے داخلی تنازعات کی حد تک غیر جانبدار رہا۔ آخرکار 379 عیسوی میں شہنشاہ تھیوڈوسیس نے کیتھولک کی بھرپور حمایت کی اور تمام سلطنت میں ان کی مکمل فتح ہوئی۔ سینٹ ایمبروس، سینٹ جیروم اور سینٹ آگسٹائن، ان کا ہم آئندہ باب میں ذکر کریں گے، اپنی زندگیاں کیتھولک مسلک کی کامیابی کے عرصہ میں بسر کیں، تاہم مغرب میں گوتھ اور وینڈلز کے تسلط کے بعد ان پر بھی آرائین غالب آ گئے۔ گوتھ اور وینڈلز نے زیادہ تر مغربی سلطنت کی فتح کو باہمی بانٹ لیا۔ ان کا اقتدار تقریباً 1 صدی تک قائم رہا۔ ان کا خاتمہ جسٹینین، لمبارڈز اور فرینکس کے ہاتھوں ان کی تباہی پر ہوا، ان میں جسٹینین اور فرینکس اور بالآخر لمبارڈ بھی راسخ العقیدہ تھے۔ یوں کیتھولک عقیدے نے قطعی کامیابی حاصل کر لی۔ باب نمبر 3، کلیسا کے 3 علماء، 3 ڈاکٹرز آف دا چرچ۔ مغربی کلیسا کے 4 اشخاص کو علماء کہا جاتا ہے۔ ان کے نام سینٹ ایمبروس، سینٹ جیروم، سینٹ آگسٹائن اور پوپ گریگری اعظم ہیں۔ ان میں سے پہلے تین تو ہم عصر تھے، جبکہ چوتھے کا تعلق بعد وقت سے ہے۔ اس باب میں پہلے 3 کی زندگی اور ان کے زمانے کے حالات کا ذکر کروں گا۔ سینٹ آگسٹائن کے نظریات میں آئندہ باب میں بیان کروں گا، کیونکہ ہمارے لیے وہ ان تینوں میں سے سب سے زیادہ اہم ہے۔ ایمبروس، جیروم، آگسٹائن کی دھوم اس مختصر زمانے میں تھی جو رومی سلطنت میں کیتھولک کلیسا کی کامیابیوں اور وحشیوں کے حملے کے درمیان تھا۔ منحرف جیولن کے عہد میں پہلے 3 نوجوان تھے۔ جیروم کا زمانہ الیرک کی سربراہی میں گوتھ قوم کے ہاتھوں روم کے سقوط کے 10 سال بعد کا ہے۔ آگسٹائن افریقہ میں وینڈلز کے امڈ آنے تک زندہ رہا۔ وہ اس وقت چل بسا جب حملہ آور ہپو، جس کا وہ بشپ تھا، کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ اس کے زمانے کے فوراً بعد اٹلی، اسپین اور افریقہ کے مالک نہ صرف وحشی تھے بلکہ ایرین بدعتی بھی تھے۔ صدیوں تک تہذیب کا زوال رہا اور عیسائی دنیا میں تقریباً 1000 سال بعد ہی کوئی ایسے انسان پیدا ہوئے جو علم و فضل اور تہذیب و تمدن کے حوالے سے ان کے ہم پایا ہوں۔ تمام تر جہالت کے زمانے اور قرون وسطیٰ میں انہی کی سند واجب التعظیم رہی۔ دوسرے اشخاص کی بنسبت انہوں نے ہی زیادہ سانچہ تیار کیا جس میں عیسائیت کی صورت گری ہوئی۔ عام بات کی جائے تو سینٹ ایمبروس نے کلیسا اور ریاست کے درمیان کلیسائی تصور متعین کیا۔ سینٹ جیروم نے مغربی کلیسا کو اس کی لاطینی بائبل دی اور خانقاہی زندگی کی تحریک پیدا کرنے میں اہم حصہ لیا۔ سینٹ آگسٹائن نے کلیسا کی دینیات متعین کی جو اصلاح دین اور بعد ازاں کالوین اور لوتھر کے نظریات کے اہم کردار تک قائم رہی۔ تاریخ کے دھاوے پر اثر انداز ہونے میں ان کی بنسبت بہت ہی کم لوگوں نے سبقت حاصل کی۔ غیر مذہبی ریاست سے کلیسا کی آزادی کا رشتہ، جسے سینٹ ایمبروس نے کامیابی کے ساتھ قائم رکھا، ایک نیا اور انقلابی نظریہ تھا جو تحریک اصلاح دین تک جاری رہا۔ 17ویں صدی میں جب ہوبس نے اس کی مخالفت کی تو اس کی سب سے بڑی دلیل سینٹ ایمبروس کے خلاف تھی۔ 16ویں اور 17ویں صدی میں دینیاتی تنازع میں سینٹ آگسٹائن پیش تھا۔ پروٹسٹنٹ اور جین سینی اس کے حامی تھے اور راسخ العقیدہ کیتھولک اس کے خلاف تھے۔ 4 صدی کے آخر میں مغربی سلطنت کا دارالخلافہ میلان تھا اور
ایمبروس یہاں ہی کا بشپ تھا۔ اپنے فرائض کے حوالے سے شہنشاہوں کے ساتھ اس کا مستقل رابطہ رہتا تھا۔ وہ ان کے ساتھ برابری کی سطح پر اور بعض اوقات برتر سطح پر بات کرتا۔ شاہی دربار کے ساتھ اس کی معاملگی اپنے زمانے کی خصوصیت سے عام تضاد واضح کرتی تھی۔ چونکہ ریاست کمزور، نااہل اور بے اصول موقع پرستوں اور خود غرض لوگوں کے ہاتھوں میں تھی، اس لیے یہ کسی ایسے لائحہ عمل سے عاری تھی جو لمحاتی مصلحت پسندیوں سے بالاتر ہو۔ کلیسا کے رہنما وہ لوگ تھے جو مضبوط، قابل اور اس کے مقاصد کے لیے ہر قسم کی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوتے۔ ان کے پاس ایسا دور اندیشی کا لائحہ عمل تھا کہ یہ آئندہ 1000 سال تک کامیابیوں سے ہمکنار رہا۔ یہ صحیح ہے کہ ان خوبیوں پر کٹر پن اور ضعیف الاعتقادی کی چھاپ تھی، لیکن ان کے بغیر اس زمانے میں کوئی بھی اصلاحی تحریک کامیاب نہ ہو سکتی تھی۔ سینٹ ایمبروس کو ریاست کی خدمت میں کامیابی حاصل کرنے کا ہر موقع ملا۔ اس کا باپ، اس کا نام بھی ایمبروس تھا، ایک بلند رتبہ افسر گولز کا محتمم پریفیکٹ تھا۔ سینٹ کی پیدائش غالباً ٹریویس میں ہوئی، جو ایک فوجی سرحدی شہر تھا۔ وہاں رومی فوجیں جرمنوں کو روک رکھنے کے لیے متعین کی گئی تھیں۔ 13 سال کی عمر میں اسے روم لے جایا گیا، جہاں اسے اچھی تعلیم ملی، جس میں یونانی زبان کا بھرپور علم شامل تھا۔ جب وہ جوان ہوا تو اس نے قانون کا پیشہ اختیار کیا اور اس میں وہ کامیاب رہا۔ 30 سال کی عمر میں اسے لیگورا اور ایمیلیا کا گورنر مقرر کیا گیا۔ اس کے باوجود 4 سال بعد اس نے غیر مذہبی حکومت سے منہ پھیر لیا اور قبول عام تحسین سے ایرین امیدوار کے مقابلہ میں ملان کا بشپ بن گیا۔ اس نے اپنے تمام ساز و سامان غریبوں کو دے دیا اور باقی ماندہ تمام زندگی کلیسا کی خدمت میں گزار دی۔ اس سلسلے میں بعض اوقات اسے اپنی زندگی کے خلاف بڑے خطرات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کا یہ فیصلہ یقیناً دنیاوی محرکات کے باعث نہ تھا، لیکن اگر ایسا ہوتا تو یہ دانائی کی بات ہوتی۔ ریاست میں اگر وہ شہنشاہ بھی بن جاتا تو بھی اس وقت اسے انتظامی تدبر کا موقع نہ ملتا جسے پادریوں کے انتظام کے فرائض کی ادائیگی میں میسر آیا۔ ایمبروس کی پیشوائیت کے پہلے 9 سالوں میں مغرب میں گریشین شہنشاہ تھا جو کیتھولک، نیک اور لاپرواہ تھا۔ وہ شکار کا اتنا رسیا تھا کہ اس نے حکومت کو نظر انداز کر دیا اور بلاہر قتل کر دیا گیا۔ تقریباً تمام تر مغربی سلطنت میں اس کی جگہ میکسیمس نامی ایک غاصب نے لے لی، لیکن اٹلی میں بادشاہت گریشین کے چھوٹے بھائی ویلنٹائنین دوم، جو ابھی لڑکا تھا، کو ملی۔ شروع میں تو شاہی اختیار اس کی ماں جسٹینا نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ وہ شہنشاہ ویلنٹینین اول کی بیوہ تھی۔ چونکہ وہ ایرین فرقے کی حامی تھی، اس لیے اس کے اور ایمبروس کے درمیان اختلافات کا پیدا ہو جانا ناگزیر تھا۔ ان تمام علماء نے، جن کا ہم اس باب میں تذکرہ کر رہے ہیں، بے شمار خطوط لکھے، جن میں سے بہت سے محفوظ ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم کسی دوسرے غیر مسیحی فلسفیوں کی بنسبت ان کے متعلق زیادہ جانتے ہیں، اور مزید یہ کہ قرون وسطیٰ کے مجموعی طور پر تمام کلیسائی رہنماؤں کی بنسبت بھی ان کے متعلق زیادہ علم رکھتے ہیں۔ سینٹ آگسٹائن نے ہر چھوٹے بڑے کو خطوط لکھے۔ ان کا موضوع کلیسا کا نظریہ یا کلیسا کا نظم و ضبط ہوتا۔ سینٹ جیروم کے خطوط زیادہ تر خواتین کے نام ہیں، جنہیں اس بات کی ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنی عصمت اور کنوار پن کس طرح محفوظ رکھ سکتی ہیں۔ لیکن سینٹ ایمبروس کے اہم ترین اور دلچسپ خطوط شہنشاہوں کو لکھے گئے ہیں۔ اس میں انہیں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کن پہلوؤں سے اپنے فرائض کی ادائیگی پر پورے نہیں اترے، اور بعض مواقع پر انہیں اپنے فرائض کو بحسن نبھانے پر انہیں مبارکباد دی گئی ہے۔ پہلا عوامی مسئلہ جو ایمبروس کو پیش آیا وہ روم میں قربان گاہ
اور فتح کے بت کے متعلق نمٹنا تھا۔ غیر مسیحیت باقی لوگوں کی بنسبت صدر مقام کے سینیٹرز کے خاندان میں زیادہ دیر تک قائم رہی۔ سرکاری مذہب بلند مرتبہ پادریوں کے ہاتھوں میں تھا اور یہ دنیا کے فاتحین کے شاہی غرور سے وابستہ ہو گیا تھا۔ قسطنطین کے بیٹے قسطنطینس نے فتح کے بت کو سینٹ ہاؤس سے ہٹا دیا تھا، جسے بدعتی جیولین نے بحال کر دیا تھا۔ شہنشاہ گریشین نے بت کو دوبارہ ہٹا دیا، جس پر سینٹ کا ایک وفد، جس کی سربراہی شہر کا مہتمم سماکس کر رہا تھا، بادشاہ سے ملا اور بت کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے کہا۔ سماکس نے، جس نے آگسٹائن کی زندگی میں اہم کردار ادا کیا تھا، ایک بلند مرتبہ خاندان کا ممتاز فرد تھا، امیر، جاگیردار، مہذب اور روشنی تھا۔ 382 میں گریشین نے اسے فتح کا بت ہٹانے پر احتجاج کرنے کے باعث روم سے نکال دیا تھا، لیکن ایسا زیادہ عرصہ نہ رہا کیونکہ وہ 384 میں شہر کا مہتمم بن گیا۔ وہ سماکس کا دادا تھا، جو بوتھیس کا سسر تھا، اور بوتھیس تھیوڈ ور عہد میں ممتاز حیثیت رکھتا تھا۔ عیسائی سینیٹروں نے اس پر اعتراض کیا۔ انہوں نے ایمبروس اور پوپ ویماسس کی مدد سے شہنشاہ سے اپنا مطالبہ منوا لیا۔ گریشین کی موت کے بعد سموکس اور ویسنی سینیٹروں نے نئے شہنشاہ ویلنٹینین دوم سے 384 میں درخواست پیش کی۔ اس نئی کوشش کے جواب میں ایمبروس نے بادشاہ کو لکھا اور یہ دعویٰ پیش کیا کہ تمام رومی اپنے فرما روا کی خدمت گزار ہیں اور یہ خدمت ان پر فرض ہے۔ اسی طرح شہنشاہ پر خدا کی اطاعت گزاری کا فرض عائد ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے، کسی کو آپ کے نوجوان ہونے کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اگر وہ وسنا ہے جو اس کا مطالبہ کرتا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے کہ وہ آپ کے ذہن کو اپنی ضعیف الاعتقادی کی زنجیروں میں باندھ دے۔ اسے تو اپنی حمیت کے باعث آپ کو بتانا اور سمجھانا چاہیے کہ آپ کس طرح سچے دین کے لیے سرگرم ہوں، کیونکہ وہ اپنی باتوں کی حمایت سچائی کے جذبے کے تحت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک بت کی قربان گاہ کی قسم کھانے پر مجبور کیا جانا ایک عیسائی کے لیے باعث اذیت ہے۔ اگر یہ ایک سیاسی مسئلہ ہوتا تو اس کے خلاف حزب اختلاف کو آواز اٹھانے کا حق ہوتا۔ یہ ایک مذہبی مسئلہ ہے اور میں بحیثیت بشپ دعویٰ کرتا ہوں، اگر کوئی اور حکم صادر کیا گیا تو ہم تمام بشپ ہمیشہ نہ تو اسے نظر انداز کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہمیشہ یہ اذیت برداشت کر سکتے ہیں۔ آپ چرچ تشریف لائیں گے تو وہاں نہ تو آپ کو کوئی پادری ملے گا اور نہ ہی آپ کی مزاحمت ہوگی۔ 17واں خط۔ دوسرے خط میں یہ بتایا گیا ہے کہ کلیسا کے اثاثے ایسے مقاصد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اور مشرکین کی عبادت گاہوں کی دولت تو ایسے مقاصد کے لیے کبھی استعمال نہیں کی گئی۔ کلیسا کی املاک غربا کی ضروریات زندگی کے لیے ہے۔ مشرکین کو کبھی یہ بھی حساب کرنا چاہیے کہ ان کی عبادت گاہوں نے کتنے غلاموں کے لیے تاوان ادا کیا ہے، غربا کو کتنا کھانا کھلایا ہے اور کتنے جلا وطن لوگوں کو انہوں نے ضروریات زندگی مہیا کی ہیں۔ یہ ایک مؤثر دلیل تھی اور عیسائیوں کے عمل کے پیش نظر بالکل حق بجانب تھی۔ سینٹ ایمبروس اپنے مقصد میں کامیاب رہا، لیکن بعد ازاں غاصب یوجینیس، جو مشرکین کا حامی تھا، نے قربان گاہ اور بت کو بحال کر دیا۔ بلاخر 394 میں تھیوڈوسس کے ہاتھوں یوجینیس کی شکست کے بعد یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے عیسائیوں کے حق میں طے پا گیا۔ ابتدا میں تو بشپ کے شاہی دربار کے ساتھ بہت ہی دوستانہ روابط رہے۔ اسے سفارتی فرائض سونپے گئے کہ وہ غاصب میکسیمس
پر نظر رکھے کیونکہ یہ خطرہ تھا کہ وہ شاید اٹلی پر حملہ کر دے، لیکن جلد ہی ایک سنگین مسئلہ پیدا ہو گیا۔ جسٹینا جو ملکہ تھی اور ایرین فرقے کی حامی تھی نے التجا کی کہ میلان میں ایک چرچ ایرین فرقے کو دے دیا جائے، لیکن ایمبروس نے انکار کر دیا۔ لوگ ایمبروس کے ساتھ تھے اور ایک ہجوم کی صورت میں بیسیلیکا پر حملہ کر دیا۔ گوتھ سپاہی جو ایرین تھے اسے تحویل میں لینے کے لیے بھیجے گئے، لیکن وہ عوام کے ساتھ مل گئے۔ وہ اپنی ایک بہن کو ایک زوردار خط میں لکھتا ہے، میرے پاس نواب اور فوجی حاکم آئے اور مجھ سے مطالبہ کیا کہ میں بیسیلیکا پر قابض لوگوں سے ہتھیار ڈالنے کے لیے کہوں۔ انہوں نے یہ کہا کہ شہنشاہ اپنے اختیارات استعمال کر رہا ہے کیونکہ ہر شے اس کے اختیار میں ہے۔ میں نے جواب دیا کہ اگر وہ مجھ سے وہ کچھ مانگے جو میرا ہے، یعنی میری زمین، میرا روپیہ یا اس قسم کی ہر وہ چیز جو میری ہے، تو میں انکار نہیں کروں گا، باوجود یہ کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ غریبوں کا ہے، لیکن وہ سب کچھ جو خدا کا ہے وہ شاہی اقتدار کے تابع نہیں ہے۔ اگر میری وراثت چاہیے تو اسے لے لے، اگر میرا جسم چاہیے تو میں اسے فوراً دے دوں گا۔ کیا آپ مجھے پایہ زنجیر کرنا چاہتی ہیں یا مجھے موت کے گھاٹ اتارنا چاہتے ہیں؟ یہ بات میرے لیے باعث مسرت ہوگی۔ میں لوگوں کے ہجوم کے ساتھ اپنی حفاظت نہیں کروں گا اور نہ ہی قربان گاہ کے ساتھ لپٹ کر زندگی کی التجا کروں گا، بلکہ خوشی کے ساتھ قربان گاہ پر قتل ہونا قبول کر لوں گا۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ بیسیلیکا کو بچانے کے لیے فوج بھیجی گئی ہے تو میں واقعی خوفزدہ ہوا۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو لوگ اس کی حفاظت کر رہے ہیں ان کے مقابلے میں وہاں قتل و غارت ہو جس کی لپیٹ میں سارا شہر آ جائے۔ میں نے دعا کی کہ ایک بڑے شہر یا پورے اٹلی کی بربادی سے پہلے ہی میں اس دنیا سے اٹھ جاؤں۔ یہ خوف مبالغہ امیز نہ تھا، جیسے کہ 25 برس بعد گوتھ سپاہی وحشت و بربریت بھڑکانے کے مستوجب بنائے گئے تھے۔ ایمبروس کی طاقت عوامی حمایت میں تھی، اس پر لوگوں کو اکسانے کا الزام لگا، لیکن اس نے جواب دیا، میرے اختیار میں تو یہ ہے کہ میں لوگوں کو نہ اکساؤں، لیکن یہ خدا کو اختیار میں ہے کہ وہ انہیں خاموش رکھے۔ وہ کہتا ہے کہ ایرین میں سے کسی ایک نے بھی آگے جانے کی جرت نہ کی، کیونکہ شہریوں میں ایک بھی ایرین نہیں تھا۔ اس سے رسمی طور پر حکم دیا گیا کہ وہ بیسیلیکا سے دستبردار ہو جائے، اور سپاہیوں کو حکم دیا گیا کہ ضرورت پڑے تو تشدد پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن آخر میں انہوں نے تشدد کرنے سے گریز کیا اور شہنشاہ ہار نہ ماننے پر مجبور ہو گیا۔ اس مقابلے میں کلیسا کی فتح کی ایک بڑی جنگ جیت لی گئی۔ ایمبروس نے یہ ثابت کر دیا کہ بعض معاملات ایسے ہیں جن میں ریاست کا کلیسا کے تابع رہنا لازمی ہے۔ اس وقت سے ایک نیا اصول قائم ہو گیا جو آج بھی اپنی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد ایمبروس کا ٹکراؤ شہنشاہ تھیوڈوسیس سے ہوا۔ یہودیوں کی ایک عبادت گاہ جلا دی گئی۔ مشرق کے نواب نے خبر دی کہ یہ مقامی بشپ کے اکسانے پر ہوا۔ شہنشاہ نے حکم دیا کہ فی الواقعی آگ لگانے والوں کو سزا دی جائے اور مجرم بشپ اس عبادت گاہ کو دوبارہ بنائے۔ سینٹ ایمبروس نے اس میں بشپ کی ملوث ہونے سے نہ انکار کرتا ہے، مگر اس پر سخت ناراض ہوتا ہے کہ شہنشاہ بشپ عیسائی کے خلاف یہودی کی طرف داری کرتا معلوم ہوتا ہے۔ فرض کیجئے بشپ حکم ماننے سے انکار کرتا ہے، اگر وہ اپنی بات پر قائم رہتا ہے تو شہید کہلائے گا، اور اگر ہار مان لیتا ہے تو پھر بدعتی۔ فرض کیجئے کہ نواب فیصلہ کرتا ہے کہ وہ یہودیوں کی عبادت گاہ خود عیسائیوں کے خرچ پر بنائے گا۔ اس صورت میں شہنشاہ کا نواب بدعتی ٹھہرے گا اور عیسائیوں کا سرمایہ غیر عیسائیوں کی مدد سے استعمال ہوگا۔ تو کیا یہودیوں کی ایک جگہ کلیسا کی رقم سے تعمیر ہوگی؟ اور کیا وراثت جو حضرت عیسیٰ کی حمایت سے عیسائیوں کو حاصل ہوئی ہے وہ غریب عیسائیوں کے خزانے میں منتقل کر دی جائے گی؟ وہ مزید کہتا ہے، لیکن شاید آپ ایسا نظم و ضبط قائم رکھنے کے لیے کرتے ہیں۔ اے شہنشاہ،
کون سی بات زیادہ اہم ہے، نظم و ضبط کی نمائش یا مذہب کا مقصود؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ فیصلہ مذہب کے حق میں ہو۔ اے شہنشاہ، کیا آپ نے نہیں سنا کہ جب جولین نے حکم دیا کہ یروشلم کا ہیکل بحال کر دیا جائے تو کس طرح ملبہ صاف کرنے والے آگ میں بھسم ہو گئے تھے؟ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ سینٹ کی رائے میں عبادت گاہ کی تباہی کی سزا کسی طرح بھی نہ دی جائے۔ یہ اس رویے کی ایک مثال ہے جس سے کلیسا نے جو ہی اقتدار حاصل کیا تو اس نے کس طرح یہودیت کے خلاف مخالفت ابھارنا شروع کر دی۔ شہنشاہ اور سینٹ کے درمیان اگلا تنازع مؤخر الذکر کے لیے قابل تعظیم بن گیا۔ 390 عیسوی میں جب تھیوڈوسی اس میلان میں تھا، ایک ہجوم نے تھیسلونیکا میں فوج کے ایک کپتان کو قتل کر دیا۔ یہ خبر سن کر تھیوڈوسی اس ناقابل برداشت غیظ و غضب میں آ گیا اور عبرتناک انتقام لینے کا حکم دیا۔ جب لوگ سرکس میں اکٹھے ہو گئے تو سپاہی ان پر ٹوٹ پڑے اور ان میں کم از کم 70,000 کو قتل کر دیا گیا۔ اس پر ایمبروس، جس نے پہلے ہی شہنشاہ کو روکنے کی ناکام کوشش کی تھی، اس نے شہنشاہ کو شاندار جرأت سے بھرپور ایک خط لکھا۔ اس خط میں صرف ایک خالص اخلاقی مسئلہ تھا اور کسی دینیات یا کلیسا کی قوت کا ذکر نہ تھا۔ تھیلاسونیاس کے شہر میں جو کچھ ہوا اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ میں اسے ہونے سے روک نہ سکا۔ بلا شبہ میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ یہ نہایت ہی برا ہوگا اور میں اس کے خلاف اکثر اپیل کرتا رہا۔ ڈیوڈ نے بارہا گناہ کیے اور اس نے توبہ کر کے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا۔ کیا تھیوڈوسیس ایسا ہی کرے گا؟ ایمبروس فیصلہ کرتا ہے، اگر آپ خود حاضر ہو جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو میں قربانی دینے کی جرأت نہیں کرتا۔ ایک بے گناہ شخص کے خون بہانے کے بعد جس بات کی اجازت نہیں دی گئی، کیا اسی بات کی بے شمار انسانوں کے خون بہانے کے بعد اجازت بنتی ہے؟ میں ایسا نہیں سمجھتا ہوں۔ شہنشاہ نے اعتراف گناہ کر لیا، شاہی لباس اتار کر میلان میں چرچ میں عام لوگوں کے سامنے معافی مانگ لی۔ اس وقت سے 395 عیسوی میں مرنے تک اس نے ایمبروس کے خلاف کوئی جھگڑا مول نہ لیا۔ ایمبروس جبکہ بطور ایک مدبر ممتاز شخص تھا، باقی امور میں محض اپنے زمانے ہی کی ڈگر کا انسان تھا۔ دوسرے کلیسائی مدبروں کی طرح اس نے خطوط لکھے، دوشیزگی کی تعریف میں ایک مقالہ اور بیواؤں کی شادی کی مذمت میں دوسرا مقالہ قلم بند کیا۔ جب اس نے نئے کیتھیڈرل کی جگہ کا فیصلہ کیا تو 2 ڈھانچے کہا جاتا ہے کہ خواب میں منکشف ہوئے تھے، اس جگہ سے آسانی سے دستیاب ہو گئے۔ انہیں معجزے سمجھا گیا۔ ایمبروس نے کہا کہ یہ دونوں شہید تھے۔ دوسرے معجزات کا اس نے اپنے خطوط میں ذکر کیا ہے۔ معجزات پر یقین اس کے زمانے میں زود اعتقادی کی خاص صفت تھی۔ بحیثیت عالم و فاضل وہ جیروم سے اور بحیثیت ایک فلسفی وہ اوگسٹائن سے کم مرتبہ تھا، لیکن بطور مدبر وہ صف اول کے انسانوں میں ممتاز نظر آتا ہے۔ اس نے نہایت ہنرمندی اور جرأت کے ساتھ کلیسا کے اقتدار کو مضبوط کیا۔ جیروم کی سب سے زیادہ نامور مترجم کی حیثیت ہے۔ اس نے انجیل اور توریت کا پرانا نسخہ ترجمہ کیا اور یہ ترجمہ آج تک کیتھولک کا مستند نسخہ ہے۔ اس وقت تک مغربی کلیسا اس عہد نامہ قدیم پر انحصار کرتا تھا جو ہفتاوی نسخہ کے متراجم تھے، اور ہفتاوی ترجمہ اہم پہلوؤں میں اصلی عبرانی نسخہ سے مختلف تھا۔ جیسا ہم دیکھ چکے ہیں کہ عیسائی اپنی اس بات پر قائم تھے کہ یہودیوں نے عیسائیت کے عروج کے زمانے سے عبرانی نسخے کو ان مقامات پر تبدیل کر دیا تھا جہاں مسیحا کے آنے کی پیش گوئی کی گئی تھی۔ یہ وہ خیال تھا جسے گہرے اور مستند علم نے غیر معقول قرار دے دیا اور جس کی جیروم نے سختی سے تردید کر دی۔ اس نے بعض یہودی عالموں کی مدد قبول کی جو یہودیوں کے ڈر سے
رازداری سے پیش کی گئی تھی۔ اپنے خلاف عیسائیوں کی تنقید سے بچنے کے لیے اپنے دفاع میں اس نے کہا، جس سے بھی اس ترجمے کی کسی بات پر اعتراض ہو وہ یہودیوں سے پوچھ لے، کیونکہ اس نے عبرانی نسخہ اس صورت میں قبول کر لیا تھا جسے یہودی صحیح قرار دیتے تھے، اس لیے اس کے نسخے ترجمے کی شروع میں وسیع پیمانے پر مخالفت ہوئی، لیکن اسے ہی قبول کر لیا گیا، جس کی جزوی وجہ سینٹ آگسٹائن کی پوری حمایت تھی۔ ترجمے کے متعلق بہت زیادہ تنقید کے پیش نظر یہ ایک بڑی کامیابی تھی۔ جروم 345 عیسوی میں ایمبروس کے 5 سال بعد پیدا ہوا۔ اس کا پیدائشی مقام شہر سٹرائڈن تھا، جو اکیولا سے زیادہ دور نہ تھا۔ یہ شہر 377 میں گوتھس نے تباہ کر دیا تھا۔ اس کا خاندان کھاتا پیتا مگر امیر نہ تھا۔ 363 عیسوی میں وہ روم چلا گیا، جہاں اس نے خطابت سیکھی اور گناہ کا مرتکب ہوا۔ گال کے سفر کے دوران وہ اکیولیا میں رہنے لگا اور راہب بن گیا۔ آئندہ کے 5 سال اس نے شام کے ویرانوں میں تارک الدنیا ہو کر گزار دیے۔ صحرا نشینی میں اس نے زندگی شدید نفس کشی، آنسوؤں اور آہوں میں ڈوب کر گزاری۔ اس نے اس کی زندگی روحانی مسرت میں بدل دی۔ اس سے اس کی زندگی روحانی مسرت میں بدل گئی اور رومی زندگی کی مکروہات کی یادوں سے اسے نجات مل گئی۔ وہ ایک کوٹھری یا غار میں رہتا، وہ اپنی روزی اپنے ہاتھوں سے کماتا اور ٹاٹ کے کپڑے پہنتا۔ اس عرصہ کے بعد اس نے قسطنطینیہ کا سفر کیا اور روم میں 3 سال گزارے۔ یہاں وہ پوپ ڈیماسس کے مشیر کا دوست بن گیا۔ اسی کی حوصلہ افزائی پر اس نے بائبل کا ترجمہ کرنے کا بیڑا اٹھایا۔